سود اسلامی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. دلائل کیا ہیں؟ بہت سی دلیل ہیں. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت آپ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود کا لینا دینا رہ گیا سب چھوڑو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے، آگے کا ٹکڑا آگے ذکر کریں گے. دوسری آیت جو میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. تیسری آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی. اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کا نتیجہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سود کو حرام قرار دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں ایک گناہ کیا بتایا آپ نے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. یہ موٹی موٹی دلیلیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرا. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جیسا کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ سود کے 70 سے زائد درجات ہیں. ان میں سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے کمتر درجہ. عام حالات میں انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیں وایا انڈائریکٹ کتنے لوگ سماج میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری والا کام کر رہے ہیں. سود کھا رہے ہیں. سود کھا رہے ہیں. گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زنا کیا جائے، گناہ یہ بھی ہے کہ سود کھا رہے لوگوں کو شرم بھی نہیں. سود کی قباحت اور اس کی جدید شکلیں. عنوان بہت لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ چیزوں کو پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کئی ایک چیزوں پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی. سب سے پہلی بات، سود اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ربا. قرآن میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کئی ایک جگہوں پر. ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مانا ہوا نہیں. ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں، وہ ٹرم ہوا جی، بڑھوتری، اضافہ، پروان چڑھنا. اگر آپ ربا کا مطلب انٹرسٹ خالی بولیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. تو صدقے کے لیے بھی اللہ نے ربا کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ معنی جو صدقے کے ساتھ ہے وہ ڈکشنری کے حساب والا، وہ ٹرم والا نہیں ہے جو سود کے معنی میں استعمال ہوتا. تو ربا کا مطلب اضافہ، بڑھوتری، زیادتی. اصطلاح میں شرعی حساب سے یا ایک ٹرم کے حساب سے ربا کی تعریف کیا ہے جو آپ نے بتایا، لیکن اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح جملوں کے ساتھ ربا کہتے ہیں کسی کو اس کنڈیشن، اس شرط کے ساتھ رقم دینا، لیکن صرف دینا نہیں، ادھار کے طور پر دینا. کسی کو اس کنڈیشن کے ساتھ کوئی رقم، کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی مال، کوئی سامان ادھار کے طور پر دینا کہ جب وہ واپس کرے گا تو کچھ اضافے کے ساتھ. یہ ہے اصل ربا، یہ ہے اصل سود. ورنہ انسان تجارت میں بھی مال لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اضافے کی امید رکھتا ہے. وہاں قرض کے طور پر نہیں لگاتا، وہاں تجارت کے طور پر لگاتا ہے، تو اس کو اضافے کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ حلال ہے. اسی کو جب ربا کی حرمت نازل ہوئی تو کہنے والوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، کہ بھائی یہ جو تجارت ہے، یہ بیع ہے، خرید و فروخت، یہ بھی سود کی طرح ہے کہ جیسے سود میں مال بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، ایسے ہی تجارت میں بھی مال بڑھا کر کے ملتا ہے. تو یہاں دراصل ایک لفظ ایڈ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ قرض، ادھار.
کسی کو اس کنڈیشن کے ساتھ ادھار دینا، اب وہ ادھار دی ہوئی چیز کچھ بھی ہو سکتی، صرف پیسہ نہیں، کچھ بھی، جس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے. کسی کو اس شرط کے ساتھ کوئی بھی چیز، رقم، مال، پیسہ، جگہ، چیز ادھار دے دینا کہ جب وہ واپس کرے گا تو اضافے کے ساتھ واپس کرے گا، اسے ربا کہا جاتا ہے، اسے سود کہا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور، جس زمانے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں بھی سود کا سسٹم تھا، بلکہ سود کی بدترین شکلیں تھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے، مدینے کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ ہے. یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، تینوں مالدار، تینوں کے اپنے قلعے، تینوں کے اپنے علاقے، مارکیٹ پر قبضہ. دوسروں کو مال دیتے تھے سود پر، ربا کے ساتھ، اور بسا اوقات ان کی کھیتی، ان کی زمین، ان کا کوئی سامان گروی رکھ لیتے تھے، اور جب وہ سود سمیت قرض واپس نہیں کر پاتا تھا تو اس کی کھیتی زمین پر قبضہ کر لیا کرتے. یہاں تک کہ جنگوں میں یہ مال سپلائی کرتے تھے کہ بھائی تم لوگ جنگ کرو، ہم پیچھے سے تمہارا سپورٹ کریں گے، لیکن ساتھ میں جب تم مال واپس کرو گے ہمیں تو سود کے ساتھ واپس کرنا. ایک تو ہوتا ہے کہ اصل مال پر سود لیا جائے، اور ایک ہے کہ اصل مال پر سود تو ہے ہی ہے، لیکن سود والا مال جو آپ کو دینا ہے 1 سال کے بعد، اس سود پر سود لگایا جاتا ہے. تو اسی سے ایک ہے ربا الفضل، ایک ہے ربا النسیہ. تو یہ بدترین قسم کا سود مدینے کے اندر موجود تھا. اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. ایک تو ہے اصل مال پر 10,000 آپ کو کسی نے دیا ہے، آپ اس 10,000 پر سود بھر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا، آپ کو سود بھرنا ہے تو اصل پر تو سود بھرنا ہی بھرنا ہے، لیکن سود پر بھی سود لگ جاتا ہے. یہ ہے اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر کے سود لینا یا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. یہودیوں کے ہاں یہ خباثت موجود تھی. اوس اور خزرج کے درمیان مدینے کے جو 2 قبیلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ان کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ بعاث، بڑی لمبی جنگ. اس لمبی جنگ کے پیچھے ریزن یہی یہودی تھے جو سود پر اوس اور خزرج کو مال سپلائی کیا کرتے. آگے بڑھتے ہیں. سود اسلامی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. دلائل کیا ہیں؟ بہت سی دلیلیں. نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت آپ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود کا لینا دینا رہ گیا سب چھوڑو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہیں آئے، آگے کا ٹکڑا آگے ذکر کریں گے. دوسری آیت جو میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. تیسری آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کا نتیجہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سود کو حرام قرار دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں ایک گناہ کیا بتایا آپ نے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. یہ موٹی موٹی دلیلیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جیسا کہ ایک آپ جانتے ہیں کہ سود کے 70 سے زائد درجات، ان میں سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے کمتر درجہ. عام حالات میں انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیں وایا انڈائریکٹ کتنے لوگ سماج میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری والا کام کر رہے ہیں. سود کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زنا کیا جائے، گناہ یہ بھی ہے کہ سود کھا رہے لوگ، لوگوں کو شرم بھی نہیں.
یہ کچھ دلائل تھے. آگے بڑھتے ہیں. سود کے بارے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سود بڑھتا ہے, سود ظاہراً بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو گھٹاتا ہے, مٹاتا ہے. ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما نقصت صدقۃ من مال, کوئی بھی صدقہ کسی بھی ٹائپ کے مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ کرنے میں آپ جس بھی طرح کا صدقہ کریں, وہ صدقہ آپ کی کسی بھی چیز میں کمی واقع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور زیادہ آپ کو دے گا. اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ الشیطان یعدکم الفقر, جب خرچ کرتے ہو مسجد مدرسے میں دینا ہے تو جیب سے 500 والی نوٹ نکلتی ہے تو شیطان آتا کہتا نہیں 100 روپیہ دو, 500 کم ہو جائے گا تمہاری جیب میں, 500 کم ہو جائے گا, 100 تو 100 ہی کم ہوگا, تو ہم 100 ڈال کر کے جائیں. کیوں؟ فقیری آ رہی, غریبی آ رہی, شیطان لالچ ڈال رہا. اور یہی شیطان جب ہم غلط کام میں خرچ کرتے 500 1000 2000 کوئی ٹینشن, کوئی کچھ نہیں ڈالتا دماغ. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان تمہیں فقیری, تم سے فقیری کا وعدہ کرتا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ جب تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل یعنی زیادتی کا دو گے تو اللہ اور دے گا. اس کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا. تو سود گھٹتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا سورہ روم میں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ, جو بھی تم سود لیتے دیتے ہو کہ اس سے لوگوں کا مال بڑھتا ہے, تو ہو سکتا ہے تمہارے ہاں بڑھتا ہو لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, اور جو تم زکات صدقات دیتے ہو اور اس کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور آگے بڑھتے ہیں. سود کھانے والا اس کی حالت کیا ہوتی ہے, بلکہ ہم نقصانات پر آ جاتے ہیں کہ نقصانات کیا ہے سود کھانے کے. اچھا, اس سے پہلے ایک شبہ ہے جس کا میں نے ایک حساب سے تذکرہ کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے سود بڑھتا ہے, فائدہ ہے تو کیا حرج ہے. بعض لوگ ایک ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں کیا کہ بھائی جب یہ بھی راضی یہ بھی راضی تو حرام کیسے ہوا. سود دینے کا مطلب قرض لیا ہوا مال اس پر زیادہ کے ساتھ, زیادتی کے ساتھ, اضافے کے ساتھ, دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی, تو یہ سود کیسے ہوا, یہ حرام کیسے ہوا. زنا میں بھی کرنے والا راضی, عورت بھی راضی, مرد بھی راضی, حرام کیسے ہوا. کرنے والا بھی راضی, جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے وہ بھی راضی, حرام کیوں. کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ایسی شرط ایسی کنڈیشن ریجیکٹڈ, باطل, مردود, قابل قبول نہیں ہے. چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ آپ کیوں نہ کرو, کوئی بھی ڈیل کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ کرو, لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت میں حرام ہے تو آپ کے راضی ہونے سے وہ جائز نہیں ہو جائے. آگے بڑھیں. سود کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصان نمبر 1 یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. نافرمانی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود حرام, بچو, ہم نہیں بچ رہے. کیا ہے یہ؟ نافرمانی. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ کے حکم آپ کی شریعت کے خلاف جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے, کسی آزمائش میں نہ پڑ جائے, یا ان پر اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. اب ہم سوچیں, بہت سے لوگ سماج میں ہیں, ان کے گھروں میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے, انہیں دیکھنا چاہیے کہیں سود تو نہیں کھا رہے ہو. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ آزمائش. سود کھانے کا نقصان نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. نمبر 2 یہ گویا کہ بندہ اپنے آپ کو رب سے آگے لے کر کے جا رہا ہے کہ رب نے حرام کیا, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, میرے لیے سب چلتا ہے. اسی لیے ایک جملہ ہماری ممبئی میں بہت مشہور ہے, چلتا ہے کہ جب لوگ سوال کرنے کے لیے عالم صاحب کے پاس آتے ہیں نا تو اس نیت سے آتے ہیں کہ عالم صاحب سود بھی حلال کر دیں, یعنی کوئی تو گنجائش نکالو, کچھ تو ہوگا. ایسا لوگ اس طریقے اس میں کچھ نہ کچھ. بنی اسرائیل والا رویہ, گائے کیسی ہونی چاہیے, کلر کیسی ہونی چاہیے, کتنے سال کی ہونی چاہیے,
اس میں یہ وہ ایسا دس دیٹ، کچھ تو گنجائش نکلنی چاہیے. نہیں ہے بھائی گنجائش، نہیں ہے گنجائش. کیوں نکلوانا چاہ رہے؟ کیوں اپنے آپ کو رب سے اوپر لے کر کے جا رہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. نبی کو اللہ نے ڈانٹ دلائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حرام کر لیا شہد کو. ایسا نہیں کرنا. ایک صحابی تھے گوشت کھا لیتے تھے تو ان پر خواہش کا غلبہ ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا گوشت میں کھاؤں گا ہی، میرے اوپر حرام. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اس کو اپنے لیے حرام مت کرو. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اپنی زبان سے یہ کہتے مت پھرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہیں یہ کہتے کہتے اللہ پر جھوٹی بات نہ کہہ دو. تو سود کھانے والا، استعمال کرنے والا، اس چکر میں پڑنے والا گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلتا کوئی مسئلہ نہیں، میں چل رہا ہے. آج کل پوری دنیا 5 لوگ حوالہ دیتے ہیں، پوری دنیا تو کھا رہی ہے، پوری دنیا تو سود میں ہے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھائی بچ سکتے ہو. آپ کے تقویٰ کا امتحان اسی وقت ہے جب آپ کو نافرمانی کرنے کا موقع مل رہا ہو. یہ مسجد میں سارے لوگ منتقی ہوتے ہیں، بھیڑ میں سارے لوگ منتقی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر تقویٰ کس لیول کا ہے؟ آپ کے تقویٰ کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو گناہ کا موقع مل رہا ہوتا. تنہائی میں پتا چلتا ہے کتنے منتقی ہیں. یہ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے؟ یہ گناہ ہلاک کرنے والا ہے انسان کو. اور ہلاک کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود لینے دینے سے باز نہیں آتے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اللہ سے جنگ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. چوتھا نقصان کیا ہے کہ ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت کا مطلب ایسا بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں. یہ ایک نقصان. پانچواں نقصان کیا ہے؟ سود حرام ہے لیکن انسان سود کھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے. حرام مال سے پلے ہوئے جسم کی عبادتیں، دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. ایک اور چیز کیا ہے سود کا نقصان؟ برکت کا خاتمہ. آج لوگوں کو برکت کے خاتمے کی شکایت ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ سود میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں. برکت ختم ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی والا معاملہ آئے گا وہاں سے برکت نکل جائے گی. ایک نقصان. ایک اور نقصان کیا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. جب آپ کو بڑا گناہ بھی ہلکا لگنے لگے نا تو پھر سمجھ لو آپ کا دل سخت ہو گیا، ہمارا دل سخت ہو گیا. تو دلوں کی سختی، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، خیر کے کام نہیں کرتا. پھر وہ نماز بھی نہ پڑھے نا تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کر رہا. ایک اور نقصان، آخری نقصان کیا ہے؟ اس کے بعد ہم سود کی جدید شکلوں پر آئیں. مفلسی اور کنگالی. آپ دیکھو کتنے ہیں سود کھانے والے، لینے والے، دینے والے. تھوڑے دنوں تک سب صحیح چلتا، اس کے بعد پھر اتنا زیادہ قرضہ سود ہو جاتا ہے پھر دیوالیہ نکل جاتا ان کا. کچھ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، پھر کئی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسی مثالیں بہت ساری دیکھ لیں گے. تو یہ سود کے کچھ نقصانات ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں سود کی جدید شکلیں کیا ہیں جو اصل ہمارے موضوع کا حصہ ہے. سود کی جدید شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے جو پہلے بھی تھی، کیا ہے؟ پیسے کا سود. پیسے کا سود. میں نے آپ کو 10,000 دیے اور یہ کہا کہ آپ مجھے واپس کریں گے تو کتنا کریں گے؟ 11، 10.5. یہ کیا ہے؟ جو میں زیادہ لے رہا ہوں وہ سود ہے.
اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ دیں گے واپس تو 10.5 یا 11 دیں گے تو وہ سود ہے. لیکن اگر میں نے دیا, وہ قرضہ آپ کے کام آ گیا, کل کو آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ خوشی میں کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی اپنی مرضی سے, بغیر میرے کہے ہوئے, بغیر میری خواہش کے, بغیر میرے شوق کے, بغیر میرے اشارے کے, آپ اپنی خوشی سے لا کر کے 11,000 دے رہے ہیں, 10,500 دے رہے ہیں, تو یہ چلے گا, یہ سود نہیں ہے. کیونکہ میں خوشی سے دے رہا ہوں, ڈیل نہیں ہوئی, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کوئی معاملہ طے نہیں ہوا جیسے عام حالات میں سود میں ہوتا. میں خوشی سے دے رہا ہوں, کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اگر دونوں کے درمیان بات چیت ہو گئی, گرچہ دونوں خوش ہیں, دونوں راضی ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا کہ آپ کو اتنا ہی دینا ہے. تو یہ فرق یاد رہے. تو یہ پہلا ہے, پہلی شکل ہے, پہلی صورت ہے پیسے کا سود, جو واضح ہے, جس کو سب سمجھتے ہیں. سود کی جدید شکلوں صورتوں میں ایک شکل کیا ہے؟ سکوں کی تبدیلی یا چلر. آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ لا کر کے کسی کو چلر کی ضرورت ہے, کتنا دیتا ہے؟ 90 روپے, چلر کے 90 روپے دیتا ہے, لیتا کتنا ہے؟ 100. یہ سود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدد کر رہا ہے اس لیے 10 دے رہا ہوں, یہ سود والا معاملہ. برابر ہونا چاہیے, کیونکہ لینی دینی کر رہے ہیں نا, برابر ہونا چاہیے. 1 روپیہ بھی زیادہ ہوا سود ہو جائے گا, 1 روپیہ بھی زیادہ. تو یہ چلر والا معاملہ, سکوں کی تبدیلی مارکیٹ میں بہت چلتا ہے. تیسری شکل کیا ہے؟ رہن کا سود, گروی. سونار کے پاس عام طور سے دیکھیں, سونا رکھو, پیسہ لے جاؤ اور پھر سود دیتے رہنا. یہ پرانے زمانے میں بھی چلتا تھا. میں نے کہا یہودی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو قرضہ دے دیتے تھے اور بدلے میں ان کی زمین لے لیتے تھے. جب تک قرضہ نہیں دو گے سود سمیت, تب تک یہ زمین نہیں دوں گا. اب وہ قرضہ دے نہیں پاتا تھا یا سود نہیں دے پاتا تھا, تو اس کی زمین بھی لے لیتے تھے اور بس اوقات مال بھی لے لیتے تھے, اصل مال بھی لے لیتے تھے, راس المال جو اصل پونجی ہے. تو رہن کا سود ہے, گروی رکھنا. اسی میں ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. اسی میں ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ. ہیوی ڈپوزٹ ہمارے ہاں لوگوں کو لگتا ہے جائز ہے, لیکن یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ربا کی شکل ہے. پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا حالت ہے, لیکن ہمارے ممبئی میں بہت چل رہا ہے, بہت چل رہا ہے. اپنی جماعت کے لوگ بھی بہت کر رہے ہیں ہیوی ڈپوزٹ. ہیوی ڈپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈپوزٹ اور ایک ہے ہیوی ڈپوزٹ. ڈپوزٹ, میں آپ کا گھر لے رہا ہوں, آپ کرایہ فکس کر رہے ہیں 5,000 7,000 10,000 جو بھی چلتا ہے اس علاقے میں, اور میں 50,000 آپ کو ڈپوزٹ کے طور پر دے رہا ہوں کہ کل کو اگر میں آپ کے روم کا نقصان کرتا ہوں تو آپ اس سے وصول دیں گے. یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں کرایہ دے رہا ہوں, وہ ڈپوزٹ کے طور پر ہے, اور پھر جب میں آپ کا گھر خالی کروں گا, کوئی نقصان نہیں کروں گا, تو آپ مجھے میرا 50,000 واپس کر دیں گے. جائز ہے. لیکن ہیوی ڈپوزٹ ایک ہے کہ یا تو اس میں کرایہ دینا نہیں پڑتا ہے, یا کرایہ دینا پڑتا ہے تو بہت معمولی سا. 10,000 کا کرایہ ہے تو 1,000, 20,000 کا کرایہ ہے تو 5,000 4,000 3,000. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک ساتھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں. کس کے نام پر؟ ہیوی ڈپوزٹ کے. بھاری ہو گیا, اس لیے ہیوی ڈپوزٹ بولتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, جب تک وہ بندہ میرا 10 لاکھ مجھے واپس نہیں کرے گا, میں کیا کرتا ہوں؟ اس کا گھر یوز کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو 10 لاکھ میں نے اس کو دیا, اس کی شکل کیا ہے؟ اس کو کیا نام دوں گا میں؟ وہ قرض ہے, وہ مدد ہے, وہ تجارت ہے, یا وہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کا نام طے کریں گے. اس کا جو نام طے کریں گے اسی کے حساب سے نتیجہ آئے گا. تجارت تو ہوتی نہیں, وہ مدد تو ہوتی نہیں, وہ اس لیے کہ مدد ہوتی ہے تو بندہ واپس نہیں مانگتا, یا واپس مانگتا ہے تو اس کی شکل دوسری ہو جاتی ہے. یہ اصل میں قرض کی شکل ہے کہ میں نے 10 لاکھ دے دیے اس کو, اب مجھے چاہے 5 سال بعد 10 سال بعد واپس کرے گا تو کتنا کرے گا؟ 10. سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا یہ 10 سال تک جو گھر استعمال کیا, کس بنیاد پر؟
کس بنیاد پر استعمال کیا؟ کیونکہ میں نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے تھے اس لیے؟ یہی تو سود ہے. کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر کے آئے وہ کیا ہے؟ سود ہے. میں نے 10 لاکھ دیا تھا، 10 سال یوز کیا، 5 سال یوز کیا، 5 سال بعد میرا 10 لاکھ واپس کر رہا. یہ 5 سال تک 60 مہینے تک جو میں نے اس کا گھر استعمال کیا، کیوں؟ کس لیے؟ کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد نہیں اس کی. یہی سود ہے. اب آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ کرایہ دیتے ہیں. کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ کوئی 1000 2000 3000 برائے نام. اس کو کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ ہیلا. یہودیوں والا. فرائیڈے کو جال بچھا دو، مچھلی آئیں گی، پھنس جائیں گے. ہم کو سیٹرڈے کو ہم نے شکار نہیں کیا، سنڈے کو جا کر کے پکڑ لیں گے. سیٹرڈے کو تو ہم گئے ہی نہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھتا ہے ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. وہ تو سب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. پتا ہے آپ کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ جب تک گناہ کے کام کی دعا نہ کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو بندہ گناہ کی بھی دعا کرتا ہے. تو پھر نبی نے کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بندہ ڈائریکٹ گناہ کے کام کی دعا نہیں کرتا، انڈائریکٹ کرتا. لیکن یہاں والی بات اللہ جانتا ہے. مثلا آپ اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ مجھے طاقت دے دے، نہیں دے رہا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تو آپ کمزوروں پر ظلم کرو گے، تو نہیں دیتا آپ کو. آپ مال مانگ رہے ہیں، اللہ مال نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کو غلط جگہ آپ لگائیں گے تو گویا کہ انڈائریکٹ آپ غلط کام کی، گناہ کے کام کی دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. تو کچھ لوگ ایسے ہیلا سازی کرتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ زکات کے مسئلے میں بھی ہے. پتا ہے آپ کو؟ سال پورا ہونے والا رہتا ہے، 11 مہینہ ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ، کوئی سامان خرید کر لے آتے گھر میں. کیوں؟ تاکہ زکات سے بچ جائے. یہ بھی ہیلا ہے. ضرورت آپ کو ضرورت ہے کبھی بھی، کسی کے علاج میں، گھر کے کسی کام میں، کسی اور چیز میں ضرورت ہے، آپ یوز کیجئے، استعمال کیجئے، لگائیے. لیکن یہ کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہراً آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ضرورت ہے، لیکن اللہ جانتا ہے. تو یہودیوں کو اللہ نے بندروں اور سوروں میں کیوں تبدیل کیا؟ گرچہ وہ سیٹرڈے کو شکار نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ فرائیڈے کو جال بچھا دے رہے تھے، سنڈے کو پکڑ لے رہے تھے. لیکن بیچ میں ان کی نیت یہی تھی. اللہ نے منع کیا تھا. منع کیا تھا؟ سیدھے کچھ لوگ وایا آتے ہیں کہ کہیں سے تو کوئی رستہ نکلے، تو رستہ کہیں سے نہیں، سب طرف بلاکیج ہے، سب طرف بلاکیج ہے. اگر آپ چھیڑ خانی کریں گے گویا کہ اللہ کے حدود کو پامال کر رہے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حدود کو کراس کرے، پامال کرے، وہ ظالم ہے. تو یہ ہیوی ڈپوزٹ میں چاہے آپ تھوڑا سا کرایہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، ہیوی ڈپوزٹ کی جو موجودہ شکل ہمارے سماج میں ہے یہ سود کی ایک جدید شکل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کریڈٹ کارڈ بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں. سود کہتے نہیں ہم ٹائم پہ بھر دیتے ہیں. کہتے ہیں جو بینک والا مدت دیتا ہے ہم کو، تو جتنا ہم کریڈٹ کارڈ سے استعمال کرتے ہیں مہینے میں 2 مہینے میں جو بھی ان کی کنڈیشنز ہیں، ہم ٹائم سے پہلے بینک میں ڈال دیتے ہیں اور وہ معاملہ برابر سرابر ہو جاتا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم پر بھر دیتے ہو کام پورا ہو جاتا ہے. معاملہ یہی ہے کہ بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ راضی ہوئے ہیں کریڈٹ کارڈ لے کر کے کہ بھائی اگر مجھ سے ٹائم پر پیسہ میں نہیں دے پایا تو جو تم کہہ رہے ہو نا سود دینا پڑے گا، زیادہ پیسہ دینا پڑے گا، میں راضی ہوں. اسی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ ناجائز، اسی بنیاد پر لوگ لے رہے ہیں. اچھا بعض دفعہ کوئی بہت مجبوری کی شکل ہو، خاص طور سے انٹرنیشنل والے معاملات میں، اس کی ایک دوسری شکل ہے جو آپ علماء کے پاس بیٹھ کر کے طے کریں. لیکن ظاہراً عام آدمی کے لیے آپ یہ کہیں کہ کریڈٹ کارڈ لے
لے سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بینک والے بہانے سے آتے ہیں. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے, اب مارکیٹ میں چلے جاؤ دکان پر 0% بجاج انشورنس, پتا نہیں کیا کیا, لون پر فون دیتے ہیں, کہتے ہیں 0% انٹرسٹ. کوئی زیرو نہیں ہوتا. یہ سب آپ کو الو بنانے کا کاروبار ہے اور کچھ نہیں. جہاں درمیان میں بینک آ گیا وہاں زیرو ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا زیرو. بینک والا رشتہ دار نہیں ہے ہمارا, کیوں بیچ میں آ کر کے کہے گا بھائی ٹھیک ہے لوگوں کو قرض پہ موبائل دو اور پیسے مہینے لیتے رہو. اور ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو شو آف کرنے کا بھوت سوار ہے, تو آئی فون لے لیں گے 1,15,000 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ اور بنا کور کے ایسا لے کر کے چلتے رہتے. لیا کس پہ ہے؟ ای ایم آئی پر, مہینے چکائے گا. اور شیخی ایسے بھگاتا ہے جیسے کہ پشتینی مالدار. یہ 0% جو چل رہا ہے نا, انہیں بھی پتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے. اسی لیے ہمارے بھائیوں نے شیئر مارکیٹ میں جو پیسہ لگانے کی اجازت دی ہمارے تبلیغی اور دیوبندی بھائیوں نے, تو آپ کو پتا ہے کون سی حدیث سے استدلال کیا؟ کہتے ہیں 1/3 چلتا ہے. کون سی حدیث سے استدلال کیا؟ یہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے, انٹرسٹ کو جائز کرنے کے لیے کہاں سے استدلال کیا پتا؟ وراثت والی حدیث سے. کہاں وراثت, کہاں سود. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, بہت مالدار تھے, ایک بیٹی تھی ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عیادت کرنے کے لیے, تو کہا کہ نبی میرے پاس بہت پیسہ ہے, اللہ کے راستے میں دے دوں, خرچ کر دوں؟ کہا نہیں. کہا 2/3؟ کہا نہیں. کہا ہاف؟ کہا نہیں. کہا 1/3؟ کہا ہاں. الثلث ٹھیک ہے, والثلث کثیر, لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے. پھر آپ نے ایک بات بتائی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو مالدار چھوڑ کر جائیں, یہ بہتر ہے اچھا اس بات سے کہ انہیں تم فقیر چھوڑ کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو یہ وراثت والی حدیث ہے, ہمارے بھائیوں نے لے جا کر کے اس کو سود پر ٹاپ دیا. اور اسی لیے سماج میں مسلمانوں کے ہاں عام طور سے جو سود کا چلن ہے, شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کا چلن ہے, وہ دیوبندی اور تبلیغی بھائیوں کے ہاں. کیوں؟ ان کے ہاں 1/3 جائز ہے. کسی کمپنی میں جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کہیں لگا رہے ہیں, اس کا 1/3 اگر سود کا ہے تو چلے گا, 1/3 سے زیادہ ہے تو آپ نہیں لگا سکتے. کہاں سے استدلال کیا؟ وراثت والی حدیث سے. کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, ملا جی نے گنبد جوڑا. ہاں یہی والا معاملہ ہے. پوچھو زمین کی تو کہیں آسمان کی. بھائی زمین پہ ہو, زمینی بات کرو. وراثت کا مسئلہ ہے, وراثت میں لگاؤ, سود میں کہاں لے کر کے آئے. تو یہ ایک چیز ہے. تو یہ 0% کچھ نہیں ہوتا, بچے اس سے, بچائیں سماج کو, اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. کم پر گزارا کر لیں, 10,000 15,000 20,000 والا موبائل یوز کر لیں, شو آف کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا اور آگے بڑھتے ہیں. تو کریڈٹ کارڈ یہ موجودہ دور کی ایک شکل ہے سود کی, اس سے بچنا چاہیے. ایک شکل کیا ہے جو بہت زیادہ ہے اور تقریباً ان تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس بینک ہے, وہ کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ کا سود. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں. آپ کے ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں ہر 3 مہینے پر بینک والا آپ کی جو ہے, آپ کے بینک میں کتنا پیسہ اس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے کچھ انٹرسٹ ڈالتا ہے ہر 3 مہینے پر. کتنے لوگ 10 سال 15 سال 20 سال سے بینک اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, لیکن وہ ہر 3 مہینے پر سال بھر میں 4 بار جو انٹرسٹ آیا کوئی حساب نہیں ان کے پاس. کھا رہے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے. آپ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. حساب کیجیے اس کا, حساب کیجیے اس کا, ورنہ اللہ حساب لے گا آپ سے. ورنہ جانے انجانے میں آپ سود کھا رہے ہیں. آپ جب اپنی جو ہے پاس بک پرنٹ کراتے ہیں نا, اس میں لکھ کر کے بھی بیچ میں باقاعدہ انٹرسٹ لکھ کر کے دیتا ہے, لیکن نہیں, ہم چلا رہے ہیں. بعض دفعہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ, ایک ایک مہینے میں 800 1000 1200 1500 2000 تک بھی انٹرسٹ آ جاتا ہے.
جیسا آپ کے بینک میں پیسہ ہے اور اس کا جو بھی استعمال آپ کے یہاں ہے اس کے حساب سے سود آتا ہے، حساب کی چیز کا. اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی یہاں موجود ہے نعم المولا فاؤنڈیشن سے، یہ سود کا مال لیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کا. آپ کے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آیا ہوا، انٹرسٹ آیا ہوا ہے، اس کا حساب کیجیے. بعض علماء نے کہا اسے بینک میں رہنے دو، اور بعض علماء نے کہا کہ اسے بینک سے نکال لو، اور جہاں بہت اضطراری مجبوری والی صورت ہو کسی کی مدد کی، وہاں آپ یہ پیسہ دے سکتے ہیں. حساب کرو اپنے بینک کا، اپنے سیونگ اکاؤنٹ کا حساب کرو. بینک جاؤ، اس سے پوچھو کہ بھائی پچھلے 10 سال میں جب سے میں بینک اکاؤنٹ چلا رہا ہوں میرے اکاؤنٹ میں کتنا سود آیا بتاؤ مجھے. آپ پوچھیے اس سے اور یہاں پہنچائیے. یہ لوگ غریبوں تک، ضرورت مندوں تک، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں. اور ابھی وہ ہمارے عبدالرحمان بھائی ابھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے لاسٹ میں کہ یہ ان کی پوری ٹیم کیا کرتی ہے اور کس کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں آپ کے شہر حیدرآباد میں، کہ لوگوں کو سود سے نجات دیا جائے. اس حساب سے کہ ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آتا ہے اس کا حساب کتاب کرے، ہم تک پہنچائے، ہم ضرورت مندوں تک پہنچائے. تو حساب کیجئے، سیونگ اکاؤنٹ میں سود آتا ہے، اس کو کلیئر کیجئے اور اس کا خیال رکھیے. چاہے وہ بچے کا ہو، بچی کا ہو، آپ کا ہو، بیوی کا ہو، کس کا بھی ہو، سب کا حساب کیجئے. آپ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، کبھی 10 کبھی 5. آپ کے بینک میں پیسہ نہ بھی ہو تو بھی 10-20 آتا رہتا ہے. اور جب کوئی اکاؤنٹ آپ بند کریں تو اس کو بند کروا دیں. بینک میں جا کر کے اپلیکیشن دینا پڑے، آپ بینک وہ اکاؤنٹ بند کروا دیں اس کو، تاکہ وہاں سے آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے. یہ کلیئر کریں. اچھا، اسی میں ایک اور سود ہے جدید شکل، وہ کیا ہے؟ ایف ڈی، فکس ڈپوزٹ. یہ بھی بہت چل رہا. لوگوں کو کم وقت میں زیادہ مال چاہیے تو بینک والے کو دے دیتے ہیں، بھائی لے لو، ایف ڈی کروا رہا ہوں میں، 5 سال کے بعد وہ 2 مل جاتا ہے، 2 گنا کر کے پیسہ مل جاتا ہوں. کیا یہ سود ہے؟ یہ سود ہے. تو یہ فکس ڈپوزٹ بھی جائز نہیں ہے. ایک اور کیا ہے؟ بل کا سود. آپ کے گھر میں بل آیا کسی بھی چیز کا، اس کا ایک ٹائم ہے، یہاں تک آپ کو بھرنا ہے، نہیں بھرو گے تو ٹیسٹ. کتنے لوگ کاہلی میں نہیں بھر پاتے، کتنی کاہل ہے ہماری قوم. اب تو آن لائن ایک کلک پر آپ جو ہے بل بھر دے رہے ہیں، لیکن نہیں بھرتے. تو بل کا سود بھی آپ کہیں نہ کہیں بھرتے ہیں، چاہے لائٹ بل ہو، پانی بل ہو، اور کوئی بل ہو جس کو آپ جانتے ہیں. ایک اور بل کیا ہے؟ ایک اور سود کیا ہے؟ لائف انشورنس. بہت سے لوگوں نے کروا رکھا ہے. پچھلے دنوں سود پر ایسی بات آئی تو میں نے ایک جگہ ذکر کیا، تو لوگوں نے لائف انشورنس کروا رکھا. بعد میں 2 لوگ آئے، کہنے لگے شیخ ہم نے کروایا ہوا ہے. اچھا وہ آپ نے بتا دیا، ہم جا کر کے کینسل کروا دیتے. بچیے اس سے. یہ لائف انشورنس کیوں، یہ حرام کیوں ہے؟ اس کو میں سود کی شکل کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے. گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس میں بسا اوقات یا تو کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا تو کلائنٹ کو. اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. نہ خود کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی اور کے نقصان پہنچانے کا سبب بنو. کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں جو آگ لگی، سارے لوگوں نے انشورنس کرا رکھا ہے. انشورنس کمپنیاں پریشان ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہمیں جو ہے قیمت چکانا پڑے. پریشان ہیں. آپ رپورٹیں پڑھیں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کا مسئلہ ہے، 100 کا چکانا ہے. کیونکہ ان کے ہاں تو ہر گھر میں ہر بچے کا کر رکھا ہے، ان لوگوں ہر سامان کا کروا رکھا ہے ان لوگوں. تو کمپنیاں پریشان ہیں. تو ہماری شریعت کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، تو لا ضرر ولا ضرار کا اصول دیا. اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے، لائف انشورنس کی شکل میں جو مال ملنے والا ہوتا ہے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ مرتا ہے اس کے وارثین لالچ میں آ کر کے بیچ میں چھینا جھپٹی کر کے اس مال پر خود قبضہ کر لیتے ہیں. اور بھی بہت سارے جو ہے قباحت علماء کرام نے ذکر کی ہے. تو اس لیے لائف انشورنس ہے، یہ ایک ٹائپ کا سود ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک سود کیا ہے؟ لوگوں کو لگژری لائف چاہیے تو ہوم لون لیتے ہیں. اچھا ایک بیماری ہمارے لوگوں کے ہاں کیا آئی ہے؟
پوش علاقے میں جا کر کے رہنے. پھر پوش علاقے میں جا کر کے رہتے تو وہاں سے فون کرتے ہیں, شیخ یہاں کوئی مسجد نہیں, گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ارے بے وقوف, گیا کیوں وہاں؟ مسلمان کے علاقے میں آ کر کے رہنا, جہاں مسجد ہے وہاں گھر لو. یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی دنیا چمکانے, ٹھیک ہے دنیا اچھی بنانی چاہیے, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن آپ ایسی جگہ چلے گئے بھائی سکون دنیا, دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید ہے, اور قید میں ہمیشہ سکون نہیں رہتا, کبھی کبھار ہی سکون ملتا. قید میں, جیل میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا. تو آپ یہ سوچیں سو پرفیکٹ ہو تو دنیا میں ساری چیزیں آپ کے لیے پرفیکٹ بھی ہو سکتی. تو یہ سوال ہی آپ کا بیکار ہے کہ ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں مسجد نہیں ہے, ایسے علاقے میں جاؤ ہی مت, یا جاؤ تو دو چار لوگوں کو 10 لوگوں کو لے کر کے جاؤ, اور اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بناؤ, تاکہ اپنے حق سے پہلے اللہ کا حق ادا کر سکو. تو کچھ لوگوں کے سر پر بھوت سوار ہو گیا, کرائے کے گھر میں بہت رہ لیے, ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے, چلو ایسا کرتے ہیں فلاں جگہ گھر لیتے ہیں, لیکن پیسہ اتنا نہیں, اب اتنی بڑی چادر نہیں ہے جتنی پیر پھیلا رہے ہو. تو ٹھنڈک تو لگے گی, تو ٹھنڈک لگے گی تو نقصان ہوگا. چادر سے باہر پیر جائے گا تو کبھی سانپ ڈسے گا, کبھی بچھو ڈنگ مارے گا, کبھی سردی لگے گی, کبھی کچھ اور حادثہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی آپ کے پاس جو مال ہے, جو استطاعت ہے, اس سے آگے بڑھو گے کچھ نہ کچھ تو گھاٹا ہوگا آپ کا. لوگ ہوم لون کتنی آسانی سے لے لیتے, کس لیے؟ صرف تھوڑی سی اچھی لائف کے لیے, تھوڑی سی اچھی لائف کے لیے. آپ کو پتا ہے شریعت میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے زندگی کو اچھا بنانے کے. شارٹ کٹ کچھ نہیں. آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے جہاں سے بھی مال مل رہا ہے سمجھ لیں کچھ نہ کچھ گھبلا ہے, کچھ نہ کچھ جھول ہے, کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. مال ایک بیگ نہیں آتا آپ کے پاس. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے, مدینے کے سب سے مالدار صحابی سعد بن ربیع, انصار صحابہ میں سب سے مالدار. کیا کہتے ہیں عبد الرحمن, یہ میری کھیتیاں ہیں, آدھی تمہاری آدھی میری, یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, 2 بیویاں ہیں, دیکھ لو جو پسند آئے, خوبصورت جو لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تو نکاح کر لینا عدت گزرنے کے بعد. اچھا موقع تھا عبد الرحمن بن عوف کے پاس, لیکن کہا نہیں, یہ جائز طریقہ تھا. کہا مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا, محنت کیا, آگے بڑھتے رہے. تھوڑے ہی دنوں میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال آیا کہ صحابہ کے درمیان مشہور ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف اگر کہیں سے پتھر یا ڈھیلا بھی اٹھا لے تو وہاں سے سونا نکل آئے. صحابہ میں سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف. ہمیں کیا لگتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ ہے مالدار؟ عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مالدار عبد الرحمن بن عوف تھے. مدینہ میں جب ان کا قافلہ آتا تھا نا تجارت کا, تو مدینے کے باہر قافلہ رہتا تھا, مدینے میں شور اٹھتا تھا, لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ گیا تجارت کا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتا آپ کو شروع میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس مال کے نام پر, صرف دیندار تھے, شروع میں مسلمان ہوئے تھے, اہل بیت میں سے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ یہ جنتیوں میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ایک, ٹاپ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی زبیر بن عوام سے. کیا دیکھ کر؟ مال نہیں, دین دیکھ کر. دین کچھ نہیں ہے مال کے نام پر. اور اسماء رضی اللہ عنہ کون ہے؟ باپ مالدار صحابی, کپڑوں کا بہت بڑا تاجر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. گھر میں نوکر چاکر غلام لوڈیاں سب ہیں, گھر کے کام کاج تک نہیں کیا, لیکن دین دیکھ کر عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے. یہ یہاں آتی, گھاس لاتی تھی, گھوڑے کے لیے چارہ لاتی تھی, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا بناتی تھی, اور جو ہے چکی پیستی تھی, سارے کام کرتی تھی.
کبھی شکوا نہیں کیا. اللہ نے بعد میں جنگوں میں شرکت کی وجہ سے مال غنیمت میں سے مال ملتا رہا, اتنے مالدار ہوئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہ جب ان کا مال گنا جانے لگا, ان کی وراثت, تو سونے کے سکے گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. 2 دن میں آیا, 4 دن میں آیا, 1 مہینے میں آیا. آج نوجوان دیکھو ڈریم 11 پر گیم کھیلتے ہیں, سود ہے, وہ بھی جو حرام جوا ہے وہ تو خیر جوئے کی شکل میں, پیسہ جلدی سے آ جائے, گیم کھیل رہا, ٹیم بنا رہا, اچھے لوگ ٹیم بنا رہے ہیں, جوئے کی شکل ہے وہ, حرام. تو ہو لو بھائی, رینٹ کے گھر میں رہ لو, کرائے کے گھر میں رہ لو, چھوٹے گھر میں رہ لو, لیکن حرام کیوں؟ ایسے ہی ایک سود کی شکل ہے جو آخری شکل ہے کہ وقت بہت ہو رہا ہے, لوگ کار لون, بائک لون لیتے. ہمارا اکاؤنٹ ہے HDFC میں, اکاؤنٹ مینٹن ہے, چونکہ ہمارے یہاں جو سیلری ملتی ہے اسی اکاؤنٹ میں آتا. بینک والے نے فون کیا کہ 11 لاکھ کا کار لون آپ کے نام پر ہے, چاہیے. میں نے کہا آپ خرید لو, مجھے دے دو, پھر چاہیے. آپ خرید لو, مجھے دے دو, 11 لاکھ میں آپ کو دیتا رہوں گا اور آپ چکاتے رہنا. میں لوگ آپ جانتا ہے اچھے سے. کہتا نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. جب ہماری استطاعت ہوگی ہم کار خود لیں گے, شو آف کرنے کے لیے. فلاں کے پاس گاڑی آ گئی, ہمارا بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, ہمارا فلاں رشتے دار, ارے ہم چلو ہم بھی لیں گے. کہاں سے؟ بینک سے قرضہ لے کر کے, لون, انٹرسٹ, پھر بھرتا رہتا ہے. پھر ایک طرف اس کی بھی ٹینشن, دوسری طرف گھر کی ٹینشن, تیسری طرف شو آف کی ٹینشن. ارے کچھ تو کمی نہیں ہو گئی. اسی ٹینشن میں کبھی یہاں گھپلے کرتا ہے, کبھی یہاں حرام کرتا ہے, کبھی وہاں حرام کرتا ہے. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. تو یہ تقریباً میں نے 10-11 شکلیں آپ کے سامنے سود کی رکھی, اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. ان تمام شکلوں اور صورتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی. سود سے کیسے بچیں؟ نمبر 1, اللہ کا خوف. ایک بندے کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا. یوسف علیہ السلام کو عورت نے کیا کہا؟ ہائی تلک, آ جا. اتنا اچھا آپشن تھا. بھائی کوئی نوجوان ایسا کوئی لڑکی بلائے, ہائی تلک آ جا, تو وہ کہے معاذ اللہ. یہی تقوی کا امتحان ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نمبر 1 اللہ کا خوف. نمبر 2 خواہشات پر کنٹرول کر کے بریک لگائیے. خواہشات پر لمٹ میں چلیے, استطاعت کے حساب سے چلیے, حلال کمائیے, اللہ برکت دے گا, ضرور دے گا. جتنی آپ کی استطاعت ہے اسی کے حساب سے چلیے. لوگوں کو دیکھ دیکھ کر زندگی مت گزاریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم. بات دنیا کی ہو تو کس کو دیکھو؟ نیچے والے کو, جو تم سے کمتر. ولا تنظروا الی من هو فوقکم. دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. کیوں؟ ایسا اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے تمہیں معمولی لگے گی. تو خواہشات پر بریک لگا کر. نمبر 3, ہمارے یہاں قرض کا اچھا نظام نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. اور قرض کا اچھا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرض لینے والا لے لیتا ہے, دینا بھول جاتا ہے. اچھا بھولتا کیوں ہے؟ اس کے ظاہراً میں بھولا ہوا, باقی اس کے دماغ کی لسٹ میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ میں نے فلاں سے قرضہ لیا ہے. لیکن جب سامنے والا کال کرے گا تو یہ کہے گا مکاری, جھوٹ بول کر کے, نہیں بھول گیا تھا, یاد نہیں رہا مجھے, دینے والا تھا, ایسا تھا ویسا تھا. تو اس لیے قرض کا نظام بگڑا تو لوگ یہاں وہاں سے لینے لگے. تو قرض کا اچھا سا نظام ہو جو شریعت آیت دین مکمل ایک آیت ہے, قرآن کی سب سے بڑی آیت. آیت نمبر 282 اللہ نے ذکر کیا سورۃ البقرہ میں. آیت دین مکمل قرض کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. اور ایک آخری جو ہے, آخری چیز جس سے ہم اور آپ سود سے بچ سکتے ہیں وہ ہے بیت المال کا نظام, اور اس بیت المال سے غیر سودی قرضے. بیت المال سے غیر سودی قرضے جاری کیے جائیں
اور لوگ ذمہ داری کے ساتھ لیں اور دیں واپس کریں تو اس سے سود پر بریک لگایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 سال میں پورے مدینہ کو یہودیوں سے بھی پاک کیا اور سود کے نظام اور سسٹم سے بھی پاک کر دیا۔ تو ایک اچھا سا سسٹم لا کر کے اجتماعی طور سے اس سود کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سب سے پہلے انفرادی طور سے لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اجتماعی طور کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع یعنی سود کی قباحت اور اس کی جدید شکلوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔